أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عليكم ورحمة الله وبركاته. سبھی پیاری بہنیں چلیں شروع کریں گے انشاءاللہ. آج ہم لوگ اس کا سیکنڈ پارٹ لے لیں گے اور انشاءاللہ یہ ہاف وارا ہو جائے گا. تو اس میں ریویژن رکھنے کے لیے سوچا تھا ہم لوگوں نے، اس کو دیکھ کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. تھوڑا سا تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا دیکھیے کہ ریویژن کے کیا ٹائمنگ ہے، اور سب تھوڑا الرٹ رہیں گے انشاءاللہ. جو بھی ضرورت ہو تو آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، اور انشاءاللہ باقی سبق دیکھیں گے انشاءاللہ. اوکے، آج کا پارٹ جو ہے اس کو شروع کریں گے. بس اس کی تفسیر پڑھنا ہے اور آگے بڑھیں گے پھر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ترجمہ دیکھتے ہیں. فقلت استغفروا فقلت تو میں نے کہا استغفروا ربکم اپنے رب سے استغفار کرو. انہو کان غفارا بے شک وہ بہت بہت زیادہ بخشنے والے ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا اور تم پر آسمان سے موسلادھار بارش بھیجیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيُمْدِد اور تمہیں مال اور بیٹوں میں بڑھائیں گے. دیکھا تھا ہم لوگ نے کہ بڑھانا آ رہی تھی اس کی میننگ. مال اور بیٹے تمہارے لیے بڑھا دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور تمہارے لیے باغ پیدا کریں گے، بنائیں گے تمہارے لیے باغات. باغ کے لیے بنانا نہیں، پیدا کرنا پھر موسٹلی لکھا ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو اردو میں چینج ہوگا، لیکن یجعل بنا دیں گے، کر دیں گے، یہ ہوتا ہے تمہارے لیے باغ. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور نہریں جاری کر دیں گے یا نہریں بنا دیں گے.
تو الحمدللہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، تو یہ ساری جو ہے وہ ہم لوگوں کو پتہ چلے تھے کہ پھر اللہ کی رحمت کی اتنی چیزیں پھر ہوں گی ماشاءاللہ۔ تو آسمان سے یعنی بارش کا برسنا، اور مال کا زیادہ ہونا، اولاد میں خیر ہونا، اولاد کا زیادہ ہونا، اور بزنس میں بھی یہ جنات باغات جو ہیں، یعنی پھل پھول جو ہیں جو گرو ہوتا ہے، جتنی بھی چیزیں ہو گئی سب، مان لیجیے اناج ہے، باغات ہیں، اس طرح کی ساری چیزوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے استغفار کرنے سے۔ تو رزق کی کمی ہو یا پھر جو اس میں مارکیٹ میں کسی چیز کی کمی ہو رہی ہو، پیداوار اس کی کم اگر ہو گئی ہو، تو وہ استغفار عام طور پر علماء جو ہے وہ استغفار کا حکم دیتے ہیں۔ اور بہتے پانی کے لیے بھی اوپر بھی آیا موسلادھار بارش، اور یہاں پر بھی بہتی نہریں۔ تو بہتی نہروں سے بھی، بارش کے بعد بہتی نہریں یعنی کہ جو بارش ہو تو وہ ہمارے لیے یوزفل ہو جائے، یہ آتا ہے۔ اللہ توفیق دے ہم سب کو، زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار میں جو ہے وہ 100 بار صبح استغفار کیا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کو کتنے زیادہ سے زیادہ استغفار کی ضرورت ہے، اور جبکہ ہمارے گناہ بھی زیادہ ہیں۔ اللہ توفیق دے گناہوں کو چھوڑنے کی، اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی، آمین یا رب۔ تو الحمدللہ یہ فائدہ آپ لوگ نے پہلے بھی لکھے تھے، ابھی تفسیر میں بھی پھر دیکھیں گے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے لیے وقار، عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے؟ اس کو بھی ہم لوگوں نے اچھے سے دیکھا تھا کہ اگر ہمیں کسی سے محبت، کسی سے لگاؤ، کسی کی تعظیم، کسی کی عظمت اگر ہو ہمارے پاس، تو ہم کیسا رویہ ہوتا ہے ہمارا۔ اپنے ٹیچر سے محبت کرتے ہیں، تو یا گھر والوں کے لیے ایسا ہے، دادا دادی، نانا نانی، ان سب سے بہت محبتیں تھیں سبھی کو، تو ہوتی ہی ہیں۔ اور والدین کے لیے اگر ہے تو وہ محبت کے ساتھ ساتھ عزت، سبھی کچھ جو ہے اس میں پھر کبھی محبتاً کبھی عزت کی وجہ سے یہ سب وقار کے اندر آئے گا، کہ ہمارا جو جتنا زیادہ جس سے لگاؤ ہو، اتنا زیادہ ہم اس کے ساتھ اس کا دھیان رکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی نافرمانی یا اس کے اپوزٹ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ توفیق دے کہ ہم بھی اللہ کے وقار کو اپنے اپنے دلوں میں، عظمت کو اتنا ہائی کریں کہ پھر ہمیں گناہوں سے بچنے کی بہترین اس میں ایک مدد آ سکے، آمین یا رب۔ وقد خلقکم اطوارا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، حالانکہ جی میری آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگ کی طرف؟ جی میم الحمدللہ بہت صاف آ رہی۔ چلیے کنٹینیو کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی، ایسے ہی ہم سبھی کو معلوم ہے کہ کچھ ایسی نعمتیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کے اوپر ہم لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں، وہ بھی گنائی۔ تو نارملی اگر کسی سے اگر اس طرح کا ہو ہمیں، تو کچھ بھی تھوڑا بہت بھی اگر ہو جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ خیال رکھتے ہیں کہ بھئی انہوں نے میرا یہ کام کر دیا تھا، بڑی اچھی ہیں، ایک دو کام کرنے کے بعد۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا چیزیں دی ہیں، تو کیوں اللہ کے وقار کی طرف ہم لوگ جو ہے وہ کمی کر رہے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، پھر آپ دیکھیں کہ یہی ساری آیات جو ہیں وہ سن کر پڑھ کر صحابہ رو دے دیتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ضرورت ہے اس طرح سے کہنے کی، وہ تو اتنی بڑی اعلیٰ شان والے ہیں، ان کو اس طرح سے کیوں کہنے کی بندوں کو ضرورت پڑ رہی ہے، کیوں نہیں بندے مان رہے۔ تو یہ سارے فرق جو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے اگر ساری چیزیں ایک ساتھ ڈال دیتے، ہو سکتا ہے کہ یہ پروسیس ماں کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ پریگنینسی میں بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں رکھتے، تو ماں کا لگاؤ ہی الگ ہوتا ہے، چاہے جتنی تکلیف سے ملے اولاد، تو وہ
اس کو سینے سے ہی لگا لیتی ہے فوراً، اور کتنی محبت سے پالتی ہیں، ہم سبھی کو معلوم ہے۔ تو اسٹیپس، ہر چیز کے اطوار جو ہیں، پھر زندگی میں اگر سب کچھ ایک ساتھ آنے لگ جائے، 2-3 چیزیں اگر ایک ساتھ آ جائیں، خوشی غم اس طرح کے بھی اگر ایک ساتھ آ جائے، تب بھی آپ دیکھیں کہ سب ڈسٹرب سا ہوا ہوتا ہے، اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ ہونا ہے یا یہ ہونا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اطوار بنائے ہیں، یہ ہمارے لیے بہترین چیز بھی ہے، اور اس میں اللہ کی عظمت بھی نظر آتی ہے کہ آج ایسا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کون چاہ رہا تھا کہ اپنے وہ بدل کر کے تھوڑے تکلیف میں آ جائیں، یا تھوڑے سے بال سفید ہو جائیں، تھوڑا سا بڑھاپے کی طرف چلے جائیں، تھوڑے سے بدن کمزور ہو جائے، کوئی بھی نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ تو ہماری ایک ایک کمزوری بھی اس میں واضح ہو رہی ہے کہ کیا سوچ کر ہم م، اللہ کی طرف رخ نہیں کر رہے ہیں۔ سب چیزیں تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ علم ترو کیف خلق، اس کے بعد اور بھی پھر ساری چیزیں کہ ایسا نہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبع سماوات طباقا، یہ بھی چیزوں پہ جو ہم عام طور پہ غور نہیں کرتے، اپنے بچے اپنے یہ اس میں بھی نقص ہی نکالتے رہتے ہیں کہ بھئی میرے بچے کی ایسی کیوں بنا دیا ہے، اور یہ کیا ایسے شوہر کیوں مل گئے ہیں، اور میری شکل ایسی کیوں ہے، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، گھر ہے تو اس میں زینے میں تکلیف ہے، اور یہاں پہ کچھ نہ کچھ کمیاں ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو 7 آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کے اوپر ایک بنائے ہیں، کبھی ہم لوگوں نے اس کا کھڑے ہو کے شکر ادا کیا کیا کہ کتنا خوبصورت، ہمیں اپنی شکوے شکایتوں سے ہی فرصت نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو چلیں انشاءاللہ یہ سارے بھی ہمیں کام کے ایک وہ عمل مل رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھا، تو ہمیں دیکھ کر کے اس کو پھر وہاں سے ہمیں شکر والا پارٹ ایک اپنے دل میں لے کے آنا ہے کہ الحمدللہ خوبصورتی کے ساتھ۔ تو یہ بادل جو ہوتے ہیں، یا یہ ہم لوگ کی طرف تو ابھی بادل کا سیزن ہے، رین کا تھوڑا بہت آتا ہے یہ ٹائم پہ یہاں پر سعودی میں الحمدللہ۔ تو کئی بار نظر جاتی ہے، اور خوبصورتی جو ہے وہ آسمان کی نظر آتی ہے۔ تو اللہ کی حمد اور اللہ کا شکر، یہ ساری چیزیں، اور ساتھ میں یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ یہی چیزیں جو ہے وہ قیامت کے دن ان کو کیسا کر دیا جائے گا، اور یہ ایسی ہوں گی ویسی ہوں گی۔ تو یہ بھی خوف آ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب وہ کام شروع ہو جائے اور یہ ساری چیزیں جو ہے خوبصورتی کی ختم ہو جائیں۔ تو اس سے پہلے اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ کو راضی کر لے جانے والے، ایمان کی مضبوطیوں کو تقوی کے اوپر پہنچنے والے بنا دے، آمین یا رب۔ وجعل قمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور اس نے چاند کو روشن اور سورج کو چراغ بنایا، سبحان اللہ۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ ہی نے تمہیں زمین سے خاص انداز سے اگایا، یعنی کہ ایک یہ اس طرح سے بریکٹ میں کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہترین الگ طرح سے جو ہمارا بنانا ہے وہ بنایا، کہ جو طریقہ ہے پہلے کہ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور اس کے بعد میں پھر طریقہ جو چلا رہا ہے، تو یہ ایک زمین مٹی سے ہی بنے ہوئے ہیں نا، تو مٹی سے بنایا، تو مٹی سے اگایا کہا جاتا ہے پھر، کیونکہ پھر دوبارہ نکالے ہی جائیں گے۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر سے واپس اسی میں لوٹا دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ویخرجکم اخراجا، اور پھر سے خارج نکالا، باہر دوبارہ نکالا جائے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا، یعنی کہ ہم اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور آسانیاں ہیں ہمارے لیے، گھر بنا رہے ہیں، اور جیسا مرضی آتی ہے بناتے جاتے ہیں۔ لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، لی مانے لیے، سلکا مانے چلو پھرو، تاکہ تم اس میں چلو، سبل اس کے راستوں میں، فجاجا کھلے، کشادہ کھلی راہوں میں چلو، تاکہ تم اس کی کھلی راہوں میں چلو۔ تو الحمدللہ اگر یہی تھوڑے چیزیں تنگ ہو جائیں، یا پھر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ جا پا رہے ہوں، تو اپنے آفس
یہ ساری جگہ جو کام پہ نکلنے کے لیے بھی اس میں آ رہا ہوتا ہے تاکہ اللہ کی راہ میں ہم نکل سکیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم دیا ہوا ہے آدمیوں کو کہ جانا ہے، نکالنا ہے، کرنا ہے، تو اس کے بھی راستے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں الحمدللہ. تو کافی اگر اس کی ڈیپ تفسیر آپ دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں علماء نے ڈالی بھی ہوتی ہیں کہ اس چیز کا شکر اور الحمدللہ آج کر کے ہمارے حساب سے اگر ہم اس کو دیکھیں تب بھی اس میں بھی بہت سارے ہمارے لیے پارٹ آ رہے ہوتے ہیں. اوکے آگے بڑھیں گے. ہماری آج کی آیات یہاں سے شروع ہوئی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. لاسٹ پیراگراف سے اوپر والا پیراگراف. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یعنی میں نے انہیں کہا کہ تم جن گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہو ان کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کی بخشش طلب کرو. تو جو بھی گناہ وہ لوگ کر رہے تھے اس کے لیے بھی دعوت دیتے رہے اور یہ کہا تو کہ جو جو کر رہے ہو اس کو چھوڑو، گناہوں کو چھوڑ کے. اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، آؤ تو پلٹو تو. یہ ساری چیزیں انہ کان غفارا، جو کوئی توبہ کر کے اس سے بخشش طلب کرتا ہے وہ اسے کثرت سے بخشتا ہے. یعنی کہ ہمارے جتنا مانگنے کا ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحمدللہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں. جی، کیونکہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں الحمدللہ. تو جتنا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے، جتنا ہماری سوچ ایسی شیطان بنا دیتا ہے کہ نہیں آپ تو کر ہی رہی ہو، چھوٹ نہیں رہا ہے وغیرہ. الحمدللہ غفار، بہت زیادہ معاف کرنے والے. بس اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں کی بخشش اور اس پر جو ثواب مرتب ہوتا ہے اور جو عذاب دور ہوتا ہے اس کی ترغیب دی. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے یہ بھی فائدے بھی بتائے کہ اگر تم معافی مانگو گے گناہوں کی تو گناہ تو معاف ہوں گے ہی، اور ساتھ میں کیا کیا چیزیں سبحان اللہ تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرما دیا ساتھ میں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دنیا کی فوری بھلائی کے ذریعے سے ترغیب دی. یعنی کہ یہ سب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں کہ ہمارے لیے بھی یہ آسانیاں ہوتی ہیں کہ اگر ہم کو ایک طرف بلایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کافی ساری اور چیزیں جو ہیں وہ اس کے پیچھے آ رہی ہوتی ہیں الحمدللہ. آپ دیکھیں آپ اگر اس دین کی پڑھائیاں کر رہے ہیں تو پھر وہ جو اسکول کی ٹینشنز والا ایک پارٹ تھا کہ بس رزلٹ اچھا آنا ہے، یہ اچھا ہونا، وہ اچھا. دیکھیں آپ یہ چیزیں کتنی زیادہ فائدے میں ہیں کہ ہمیں رزلٹ کیسے بھی ہوں، اس کے رزلٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم بس پاس ہو رہے ہوں، نہیں ہو رہے ہوں. اور ہاں یہ بات ہے اور ہے کہ ہم پڑھائی کے پیٹرن میں ڈسٹربنس جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. تو یہ ایک استاد کا اور یہ کلاس کا یہ بھی طریقہ جو ہے وہ شریعت نے سکھایا ہے، کیونکہ پڑھنے کا حکم اور اس کا حکم آیا نا کہ لکھو پڑھو، ایک ترتیب ہونی چاہیے. اور کلاس اسی لیے یہاں پر بھی جو ہے وہ اچھی پڑھائیاں اور ان سب چیزوں کے اوپر ورنہ لوگ ایسے ہی کہتے کہ بس ایسے ہی پڑھ کر کے ہو جا رہا ہے ختم. صحابہ نے بھی بڑے بڑے مدرسے کالج یہ سب کھولے ہوئے تھے. تو اچھے بہترین طریقے سے ہمیں پڑھائی کرنی ہے
پھر ہم سے اگر اتنا نہیں ہو رہا کہ جو ابھی بھی ہے کالج اسکول میں کہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، تو لوگ بچے یہاں تک کہ کوشش کر کر کے سوسائڈ اور کیا کیا چیزوں کے اوپر جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری محنت کے لحاظ سے ہم سے نہیں بھی ہوگا تب بھی وہ ان کو معلوم ہے کہ ہم نے سچی محنت کی تھی، تو اللہ کے پاس ہمیں اس کا اجر ملنے والا ہے الحمدللہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو اس کے ایکسٹرا پارٹ ہے، جیسے کہ ان کو بھی کہا گیا کہ آپ اللہ کی کوئی بھی، ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اس کے ساتھ اللہ کی اور بھی رحمتیں ہوں گی، اور یہاں پر خاص کر کے بتا دیا گیا تاکہ ان کو ترغیب ملے اللہ کی طرف، ہمیں بھی استغفار کرنے کی ایک ترغیب ملے کہ ہم یہ فائدے ہمیں ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فائدے بتا دیے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی وہ تم پر لگاتار بارش برسائیں گے جو وادیوں اور ٹیلوں کو سیراب کر دے گی، شہروں اور بندوں کو زندگی عطا کرے گی۔ تو جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ بارش کم اگر ہو جائے تب بھی جو ہے وہ فائدے مند نہیں ہوتی ہے، انف نہیں اگر ہو تو پیڑ پودے باغ یہ جو ہیں اس میں صحیح طریقے سے پھل پھول نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، اور زمین میں بھی جمع نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اچھی طرح سے اگر بارش ہوتی ہے تو لوگ یہ بھی طریقے بنے ہوئے کہ وہ بارش کا پانی بھی سیو کیا جا رہا ہوتا ہے، پھر آگے ہمارے لیے کام آ رہا ہوتا ہے وغیرہ۔ تو موسلا دھار بارش کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گنایا کہ تمہارے لیے موسلا دھار بارش جو ہے وہ کر دیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اموال میں، جن کے ذریعے سے تم دنیا کی ہر وہ چیز حاصل کرتے ہو جس کی تمہیں طلب ہوتی ہے، اور تمہاری اولاد میں کثرت عطا کریں گے۔ یعنی کہ مال، آج کل پیسہ جو ہے وہ ہر ایک کی فتنہ ہے آج کا۔ انسان پیسے سے ہی بڑا چھوٹا آج کل سمجھا جاتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اسی کی عزتیں ہیں، اسی کو لوگ پوچھ رہے ہیں، اور وہی کام آنے والے لگ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، اور ان کو ٹائم بھی دیں گے، اور جن کے پاس مال نہیں ہے وہ کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں، اور ان سے دور بھاگنے کی کوشش کری جاتی ہے کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے یہاں کام پڑنے والا ہے اور کہہ دیں کہ بھئی ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہمارے لیے یہ کر دیں وہ کر دیں، تو ان سے لوگ دور ہی بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ جب معیار ہم لوگوں کو ہی ابھی ہی مل گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، جیسے کہ سورہ کہف میں آپ سبھی ہیں ماشاءاللہ، شاید ہاں انشاءاللہ، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صبح شام اللہ کی عبادت میں بزی رہنے والے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ڈھونڈ ڈھانڈ کے جلدی سے ایسے لوگوں کو چوز کیا جو یعنی غریب بھی تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے تھے، ایسی محفلوں میں جانے کا حکم ہے۔ تو ہم لوگ بڑے بڑے لوگ جو اس طرح کے ہوتے ہیں وہاں زیادہ تر جانا پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر دین کے بھی وہ ہیں تو کوئی بہت اچھی ارینج کیا ہوا ہو تو ہی جاتے ہیں، لیکن ہلکا پھلکا اگر اس طرح کا ہے تو الحمدللہ جو ٹچ میں آ گئے ہیں، جن کو اللہ نے راستہ دے دیا، کیونکہ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں انہی کو یہ توفیق بھی پھر ان کو، جیسا کہ ہم نے ہمیشہ بتایا کہ اللہ کی ناراضگی کے سائن، کسی کے پاس مال کی کمی، اولاد کا چھن جانا، اولاد کی کمی، یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں ہیں۔ بتائیں اتنے دن میں کیا پتہ چلا کہ اللہ اگر ناراض ہے تو جی کیسے نہیں پتہ میم، چلے گا؟ جی جی نہیں میم، ہاں، سجدے کی توفیق اللہ پاک چھین لیتا ہے۔ کہ ہماری کلاسز جو ہیں وہ اللہ نہ کرے کہ ہم سے دور ہو جائیں، یا عبادت کی جو پارٹ، یہ عبادت ہے ہماری نا، ہم کلاس کیوں لے رہے ہیں؟ عبادت ہے ہماری، ہمیں نیک کام میں سے ایک یہ نیک کام ہے، تو ہر نیک کام عبادت میں ہی آتا ہے۔ تو ہم اللہ کے کلام کو سیکھ رہے ہیں
اور پھر اس پہ عمل کریں گے تو بہت ہی بڑی ایک چیز ہے شیطان کے ہارنے کی، کہ جتنا زیادہ ہم کو معلوم پتہ ہوتا جائے گا ہم اتنا زیادہ کام میں آنے لگ جائیں گے. تو اسی لیے تو اللہ کرے کہ ہم سب بھی اور دوسروں کو بھی یہ بتاتے رہیں کہ اولادوں کو اپنی بہت زیادہ سکھانا ہے، کیونکہ یہ آگے کی جنریشن ہے. اب تو جیسا الحمدللہ اچھے لوگ کے ساتھ اچھا یہی کہتے ہیں کہ ممی ہم لوگ تھوڑا ٹچ میں ہیں، وہ بچے بھی کہتے ہیں تھوڑا ٹچ میں ہیں، تو ہم لوگ کے اندر یہ چیزیں ہیں. اور اگر اس سے بھی باہر نکل جائیں گے تو پھر کیا بچے گا؟ تب کیسے بچے ہوں گے؟ آگے کی جنریشن میں کیا ہوگا؟ اس لیے ڈر کے وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے. چلیں مال آزمائش ہوگی، بڑا فتنہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا. اس کو پھر سے ریمائنڈر لکھے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے استغفار کرنے پر، کیونکہ یہ ضرورت بھی ہے ہماری، اتنا کم نہ ہو جائے کہ ہمیں دوسروں کے محتاجی دوسروں سے مانگنا یہ ہو جائے. تو اس وجہ سے الحمدللہ ایک یہ بیلنس ہے اس کے اندر کہ انہی کے پیچھے انہی کے لوگوں کو مالدار کو ہی اچھا سمجھنا، یا اس کے پیچھے نہیں لگے رہنا ہے، اور اس کو حاصل بھی کرنا ہے، چھوڑنا بھی نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں جینے کا طریقہ ہے، مانگتے نہیں پھرنا ہے ہر ایک کو کہ بھائی کام تو ہو جاتا ہے، ہم اللہ اللہ کرتے رہ رہے ہیں، ہماری مصیبت آتی ہے ہم ان کو بھی کہہ دیتے ہیں، ان سے مانگ لیتے ہیں، ان سے کام ہو جاتا ہے. یہ طریقہ نہیں، یہ طریقہ بھی نہیں ہے. اللہ بہترین طریقہ جو بنایا ہے اللہ نے، اس کو ہم لوگ سمجھیں اور اس پر چلنے والے بنے. آمین. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کریں گے اور نہریں جاری کریں گے. یہ دنیا کی لذتیں اور اس کے مطالب کی انتہا ہے. یعنی یہی سب چیزیں ہیں، یہی ہی ہر ایک کو چاہیے ہوتا ہے نا. تو جنات اور انہار کے جو آج کے حساب سے ہے کہ جنات کیا ہے؟ بزنس بڑھیا، آپ کا کچھ سیٹ ہو، گارڈنز لگے ہوئے ہیں بھائی، اس میں پیداوار ہوتی جا رہی ہے. اور جنہ بھی نہیں لکھا، جنات لکھا ہے، یعنی کہ بہترین اچھے کام سننے والے، اور زیادہ سی اولادیں ہیں، اور مال بھی آتا رہ رہا ہے. اس کے ساتھ میں ایک مال کے آنے کی طریقے بھی، فیکٹریز سیٹ ہو گئی ہیں، یہ ہے وہ ہے یہ. اور انہار جو ہے یعنی ان فیکٹریز کو کام میں آنے والی پانی، جو باغات میں لگنے والا پانی ہے، کہ اگر کسی کے پاس باغات ہیں تو اس کو پھر ایک آدھ بارش اور اس طرح سے ایزی رہنے والی چیزیں جو ہیں وہ نہیں کام میں آتی، کہ سال میں جب بارش کا موسم آئے گا جب ہی کھیتی باڑی کر لیں گے، بس باقی ٹائم بیٹھنا نہیں. اس کو پھر ارینجمنٹ رہتی ہے کہ ٹیوب ویل یا کچھ نہریں یا کچھ ایسا بناتے ہیں ان لوگ کے سال بھر جو ہے وہ پانی کا انتظام رہے. تو آپ دیکھیں بارش کے بعد پھر یہاں پہ الگ سے بیان کیا گیا، جس کو شیخ سعدی کیا کہہ رہے ہیں کہ ایوری تھنگ، اگر دنیا کی ہر چیز جو آپ کو یہ جو بیان کر دی گئی یہی ہی ساری چیزیں ہیں. اس کا مطلب استغفار ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے صبح اور شام گناہ سے پاک مغفور جو معصوم جن کو بیان کر دیا گیا جنتی، وہ کیا کرتے تھے، تو ہم لوگوں کو کتنی زیادہ ضرورت ہے. یہ ہمارے گناہ ہی ہیں جو ہم لوگوں کے اوپر مہنگائی اور مال کی کمی اور اولادوں میں کمی سے آپ یہ بھی اس کے اندر آ سکتا ہے کہ اولاد پیدا تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے اندر کوئی کمی، یا پھر وہ کہنا نہیں ماننے والی ہوتی.
جو ایک اولاد کا حق، اولاد کا ایک جو سکون یا اولاد ہمارے پاس ہے تو جو ہمیں فائدے اس سے ہونے چاہیے وہ نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم، اگر کوئی کہے کہ ہماری بچے جو ہیں کہنا نہیں سن رہے ہوتے ہیں، آپ کچھ بتائیے، ان کو بتاؤ کہ خود اپنے گناہ جو ہیں وہ کم کر لو، استغفار کرو، معافی مانگو۔ اچھا، استغفار سے کیا مراد ہے آپ بتائیے؟ صرف تسبیح بیٹھ کے پڑھنا ہے 100 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ؟ جی بتائیے، اگر ہم مغفرت طلب کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ بتائیے، آپ میں سے کوئی بھی۔ استاذہ، جی خالی جی زبان سے نہیں، انسان کو دل سے اپنے ہر ایک گناہ کا محسوس ہونا چاہیے کہ ہاں میں نے ہوں گناہ کیا ہے اور میں بہت ہوں گنہگار ہوں، اور بہت فیل ہو کے، اور آپ جیسے ہمیشہ کلاس میں کہتے ہیں جو ہم کو سمجھ میں آئے الحمدللہ العالمین، بہت فیل کر کے اور انڈرسٹینڈ کر کے کہ ہم گنہگار ہیں اور ہم کو اس طریقے سے استغفار کرنا ہے، اور کرنے کے ساتھ ساتھ یہ نیت باندھنی ہے کہ اللہ جو ہم نے گناہ کی ہے تو ہدایت دینے والا ہے، ہم دوبارہ وہ گناہ نہ کریں، ہاں، ہمیشہ کریں، مین ہمیں بات اپنے یہی ہے۔ ہدایت میں رکھنا۔ جی استاذہ، صحیح، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ یہی بات ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، مغفرت طلب کرنا ہے، تو جو ہو گیا ہے وہ اس کی معافی مانگ لینی ہے۔ تو جو اگر ہم بھی کسی سے کہتے ہیں کہ بھی معافی مانگ لو تو چل جائے گا، کوئی بات نہیں، چلو تمہیں دوبارہ نہ معاف کر دیں گے، کرنے کا معافی مانگ عزم لو، ہے، بات بات استغفار کا ختم۔ مطلب دوبارہ نہ کرنے کا عزم بھی ہونا ہاں، چاہیے۔ یہی بات ہے کہ دوبارہ اسے نہیں کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہمارے اندر بہت سارے چینجز آنے ہیں نا۔ اسے لکھیں اپنے پاس، اذان ہو رہی ہے۔ چلیں، تو صرف یہ بات دیکھنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں صبح شام کے اسکار میں 100 بار استغفار پڑھنا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے بتایا تھا کہ اولاد میں یہ ہوگا، بارشیں ہوں گی، وہ ہوں گی۔ تو پوری ڈیٹیل لکھیں، استغفار، توبہ، یہ ساری چیزیں ہیں کیا ایکچولی؟ الحمدللہ، جیسا کہ آپ لوگ کو خود ماشاءاللہ جواب دیا، آپ لوگ نے سمجھ میں آ رہا ہے کہ صرف انگلیوں پر تسبیح پر استغفار استغفار یا استغفر اللہ نہیں پڑھتے بیٹھے رہنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ گفٹس ہی اسی لیے رکھے نا کہ ان سے کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنے یہ شرک ہے، بدعتیں ہیں، یہ ان کے جو شرک تھے ان کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ پر ایمان رکھنے کہا جا رہا ہے۔ اچھا، پچھلی امتوں میں یہ موسٹلی قرآن کے جو چیزیں ہیں نا، یہ ان لوگوں کے بارے میں بیان کر رہی ہوتی ہیں جو کچھ حصہ ہی لیتے تھے، کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان رکھتے تھے۔ قریش بھی، جن کے اوپر پورا مکہ کے جو یہ لوگ جو تھے، جو جتنے بھی تھے جو نہیں ایمان لا رہے تھے، جو لوگ نے نہیں بدلے، تو ان کی تکلیف پورے کے پورے وہ نہیں تھی، وہ ربوبیت کو مانتے تھے، کیونکہ پچھلے جو نبی ان کے چلے آ رہے تھے ان کے حساب سے وہ یہ بات کا انکار نہیں کرتے تھے کہ جیسا آج کل لوگ کہتے ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، سائنس ہے سب، ہر چیز یہ سب خود بخود جو ہے وہ ایک اس کا اثر ہوتا ہے ایک سے دوسری چیز ملنے کا، اس لیے ساری چیزیں ہیں۔ تو کیا پتا کہاں سے یہ کانسیپٹ لگاتے ہیں کہ بھائی پہلی ہی چیز کہاں سے آئی جو دوسری کے ساتھ مل رہی ہے تو پھر وہ اپنا اثر چھوڑ رہی ہے۔ سورج کہاں سے آ گیا اور اس کو ٹائم پہ نکلنا کس نے سکھا دیا ہے؟ چاند کو کس نے طریقے بتا دیے ہیں؟ زمین کو کس نے بتا دیا کہ اور اس میں جو ہے وہ پلانٹس میں لڑے گی نہیں، آپس میں ٹکرانا نہیں ہونا ہے، اس کا یہ راستہ ہے، تمہارا یہ راستہ ہے۔ سبحان اللہ، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برج آسمانوں میں بنا کے رکھے ہوئے ہیں نا، 29 میں ہی جی پڑھا ہم لوگوں نے، تو سبحان اللہ، اپنے آپ جیسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی چیزیں اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں کہ یہ بھی کلیئر ہو رہا ہے کہ دو بھی نہیں ہے، کہ بھئی تھوڑا کوئی اور دیکھ لیتا ہو۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محتاج نہیں ہے کہ بھئی یہاں کا نظام سنبھالنے کے لیے، نعوذ باللہ، ہم نے دیکھے اتنی چھوٹی چھوٹی کلاسز کر رہے ہیں، اس میں ایک کلاس میں یہ ایڈمن چاہیے ہے، وہ ٹیچر چاہیے، وہ ان کے لیے یہ کرنا ہے، وہ اتنے سارے یہ ہوں، اتنا وہ ہوں، اگر نہیں ہے تو کلاس نہیں ہو پا رہا ہے تو بھی ہو پا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں، ان کے پاس اتنے انتظامات ہیں اور وہ سب اکیلے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ، ہر تعریف اللہ کے لیے ہے۔
بس ہم ہی لوگ کا یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ چلتے 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 اگر پالش کرنے کی پھر ایک برش اپ کی ضرورت ہو جاتی ہے، صفائی دلوں کی کرنے کی ضرورت ہو جاتی ہے، تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ دیکھیں اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہی آیات کو ایک دفعہ بتا دیتے کہ بھائی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہو جاتا ختم کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور عمل، لیکن اب یہی بات آپ کو کتنی بار ریمائنڈ کرائی جائے گی، کتنی بار ریمائنڈ کرائی جائے گی، اور بار بار الگ الگ. تو اس سے بھی الحمدللہ سیکھ ملی، یہ والی سیکھ ملتی ہے ہم لوگوں کی، جو ایک دفعہ سیکھا ہے اس کو ایک بار میں انف نہیں ہے، آپ اس کو دوبارہ کہ سیکھ چکی ہوں اب مجھے وہ کلاس اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، آپ فارغ ہیں، ریکارڈنگ آئی، آپ فری ہیں، کوئی سے بھی ایسا کوئی کلاس سن لیں. نہیں تو یہ چھوٹے ایسے ہی بھائی آ جائیں، آج ہمارے گھر میں درس ہے، وہ والا پارٹ بھی جو رہتا ہے اس میں بھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کے الحمدللہ اور اللہ کے لیے مجلس میں جمع ہونا، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں نا. تو اللہ توفیق دے کہ ہم لوگ اس کو کرنے والے بنے، کروانے والے بنے، خود نہیں آ رہا ہے تو کسی کو بولیں. تو ان سب سے پھر ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ اللہ کی طرف رجوع ہوئیں گے. تو ٹوٹل پھر آپ کے اندر، ہمارے اندر چینج آنا چاہیے اگر ہم استغفار کرنے والے ہیں واقعی میں. پھر انشاءاللہ ہمارے پاس جو ہے تو یہی ہم بتا دیتے ہیں لوگوں کو، موسٹلی اگر کوئی پوچھتا ہے تو آپ بھی اسی طرح کا کریں کہ دیکھیں، سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں. وہ کوئی بھی اس طرح کا اگر ہو اور پوچھے کہ بھئی یہ چیز تکلیف چل رہی ہے اور ہمیں کوئی آپ عمل بتائیے کرنے کا کہ کیا پڑھیں، کیا کرو، یہ کرو وہ کرو، لوگ بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن سبحان اللہ یہاں پر ایک گروپ سے ٹیچر سے بھی بات ہوئی تھی، تو وہ پہلے ان کی خود کی کنڈیشن پوچھ رہی ہوتی ہیں، انہوں نے پہلے سے ایک وہ پیپر جیسا یا اپنا ایک وہ کہہ لے کہ ریڈی کر رکھا ہوا ہے کہ وہ سبحان اللہ رقیہ کے بارے میں تھوڑا بتاتی ہیں، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں. تو پہلے پوچھتی ہیں، آپ ان چیزوں پہ اتری ہوئی ہیں تو ہی آپ کو آگے ہم دیتے ہیں کہ آپ یہ پڑھ لیے گا، نہیں تو نہیں دیتی ہیں وہ. پھر اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کی نافرمانیاں والی جو ہیں وہ نہیں، نمازی ہو بندہ اور اس طرح کا ہو اس طرح کا ہو، تو کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ کہتی پہلے اس کے اوپر آپ اتر کے آئیے گا، پھر آگے آپ کچھ کام کریے. تو گناہ چھوڑنے کا ایک پارٹ جو ہے وہ پہلے سب سے پہلے آتا ہے کہ ہم تو ایمان کو بڑھانے کے لیے بھی آپ دیکھیں یہی ڈیفینیشن ہم لوگوں کو ملی ہے کہ ایمان بڑھانا، ایمان گناہ کرنے سے گھٹ جاتا ہے اور ثواب کرنے سے بڑھ جاتا ہے، یہ ڈیفینیشن میں آتا ہے نا اس کے. تو ہر چیزوں کی مصیبت اللہ کی طرف سے، اللہ کی نافرمانی کرنا، ان کے کاموں کو نہیں ماننا، یہ اس سے ہی آ رہی ہوتی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو پڑھ بھی رہے ہیں اتنے دن سے، اور انہوں نے 40 دن میں کہا تھا کہ ہو جائے گا. بےپردگی اپنی جگہ چل رہی ہے، گانے بجانا پھر مکس گیدرنگ وہ اپنی الگ جگہ چل رہی ہے، اور کوئی پروگرام سیریل دیکھ رہے ہیں وہ اپنا الگ جگہ چل رہا ہے. اذکار کا الگ ٹائم بنا رکھا ہے ہم نے کہ بھئی اس وقت پڑھتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں. پھر کہہ دیتے ہیں کہ بھئی سب ایسے ہی بس بتاتے ہیں، کچھ بھی شیطان پھر آ کے کہتا ہے دیکھا کوئی فائدہ ہوا، کہیں کچھ نہیں ہوا، تم جیسی ہو ویسی ہی بنی رہو، بس انف ہوگا. نعوذ باللہ. تو ہم اپنی پرابلم کو سمجھ لیں گے تب اس کا سولوشن نکالیں گے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن جس طرح سے بس استغفار پڑھنا ہے یہ علماء بتا رہے ہوتے ہیں آج کل، یا اس طرح کی چیز، وہ نہیں صحیح ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خود پڑھ کے اور اس کو خود سمجھ رہی ہیں، تو تب آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا بہترین فرق ہمارے اندر آئے گا. جن کو کسی نے کہا ہو کہ بھئی ایسا کرنا، ایسا کرنا تو تم کو فائدہ ہوگا وہ، اور آج اگر ہم خود یہ بیٹھ کے پڑھ کے اور اس میں سے ہم کو ملا کہ ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور خود ہی آپ لوگوں نے بتا لیا، اسی لیے خوشی ہے الحمدللہ کہ جو پیٹرن ہم چاہ رہے تھے اس کے حساب سے آپ لوگ اچھا لے کے اس کو سمجھنا، ایک سمجھ میں فرق ہے الحمدللہ. چلیں اللہ توفیق دے عمل کی بھی، کیونکہ کام تو دکھ رہا ہے لیکن واقعی ہمارے پاس بھی اللہ کرے کہ آپ لوگ اعلیٰ اس کے ہوں، لیکن ہاں یہ ہے کہ ہمیں اپنے پاس جو ہے وہ کافی اس چیز کی کمی لگتی ہے، اور ڈر بھی لگتا ہے کہ یہ چیز کی کافی کمی ہے کہ عمل جو ہمارے فرق میں ہونے چاہیے تھے وہ کم ہیں. تو اللہ توفیق دے، آمین یا رب. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے اس سے خوف نہیں رکھتے. دیکھیں یہی بات آئی نا کہ جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ
اللہ کے وقار کا جو ہے وہ عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے، تو یہاں پر کیا بات آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لیے اس سے خوف نہیں رکھتے، خوف نہیں کھاتے، اور تمہارے ہاں اللہ تعالیٰ کی کوئی قدر نہیں۔ وما وقد خلق، جیسا کہ اس کے بعد وما قدر اللہ حق قدری والی جو آیت ہے وہ بھی اس میں سیٹ ہوتی ہے کہ جیسا انسان کو قدر کرنی چاہیے ویسے قدر کری ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ سے جب ہم محبت کریں گے تو جو محبت کا طریقہ معیار رکھا گیا ہے اور جیسا ہم کرتے ہیں، کوئی نئی چیز لے کے نہیں آنی ہے۔ کہاں ایسی باتیں پتہ نہیں کیوں لوگ پھر کیسے سیٹ ہوتی ہے بتائیے، کہ اگر آپ کسی سے کہیں بھی کہ ہم اس سے بہت ہمارا دل لگتا ہے، میرا لگاؤ ہے ان کے ساتھ، اور پھر نہ ہم ان کے بارے میں جانتے ہوں، نہ ہی کبھی کوئی اور ان کا کہنا ہی سن رہے ہوں کہ بھئی ان کو کیا چیزیں پسند ہے ویسی، تو کیا ہماری بات سچی بیٹھ رہی ہوتی ہے دنیا میں؟ نہیں بیٹھ رہی ہوتی ہے۔ تو ہم دنیا کے ہی جو رولز بنے ہوئے ہیں اسی کو چینج کر کے پڑھائی کسے کہتے ہیں وہ ہم سن لیتے ہیں، لیکچر سن لیتے ہیں۔ کیوں بھائی اسکول کالج آپ نے کرے نہیں، پڑھائی کسے کہتے ہیں معلوم ہی نہیں چلا، اللہ نے اتنے دن آپ کو بھیجا کیسے راتوں میں جاگتے تھے، کیسے ریپیٹ کرتے تھے، کیسے لکھتے تھے، سب ختم، سب بھول گئے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم دین کی پڑھائیاں صرف کسی کے لیکچر سن کے کر لیں گے، نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دنیا میں اسی لیے بتایا گیا نا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ رائے گا بیکار نہیں بنائی گئی ہے، ایسے ہی نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا اگر گھر کے بازو میں بیکار پیڑ بھی نکل رہا ہے نا، اس میں بھی آپ غور و فکر، اسی لیے تو ہر چیز میں غور و فکر کرنا، تدبر و تفکر کا اب کتنی بار آیا ہے کہ تم تدبر کرو، قرآن میں آیا ہے نا کہ غور و فکر کریں اللہ کی ہر بنائی ہوئی چیز پر۔ اور یہ بھی بتا دی گیا کہ ویسٹ ایسے ہی نہیں بنائیں گے۔ ایک چھوٹا سا کیڑا بھی اگر بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ آ کے ہمارے اللہ نہ کرے کاٹ لیتا ہے، تکلیف دیتا ہے کچھ ہے، تو وہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کے ریزن ہے، اس کے وہ ہے کہ ہمیں اس سے سیکھ ملتی ہے، اس سے ہمیں اس کی زندگی دیکھ کے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اسے پال رہے ہیں۔ دوسرا اس سے اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے اس کا اجر ملتا ہے، اس سے ہمیں ڈیل کرنا آنا، یہ ساری چیزیں تھے، تو کچھ بھی جو ہے وہ ویسٹ یا اس طرح کا نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، تو کتنی زیادہ ہمیں محبت اور یہ اللہ سے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی چیزوں سے ہم لوگوں کو اللہ کی طرف آنے کے لیے رغبت دلائی ہے۔ وقد خلقکم اطوارا، پھر اب کاؤنٹنگ شروع ہو گئی کہ واقعی ہم نے قدر نہیں کی، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حالانکہ اس نے تمہیں مختلف اطوار میں پیدا کیا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں تخلیق کے مختلف مراحل میں پیدا کیا، یعنی ماں کے پیٹ میں الگ الگ تخلیق کے جو مرحلے تھے، ابھی اتنا ابھی اتنا۔ سبحان اللہ، کبھی ایسا آپ سوچ کے دیکھیں، یہ چیز ذہن میں آتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں رہنے کا پتہ ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا؟ کیونکہ آنکھ سے ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ 9 مہینے کا وقت ہم نے بھی اپنی ماں کے پیٹ میں گزارا ہے، اور وہ بھی 9 منٹ یا 9 دن 10 ایک کچھ ٹائم نہیں تھا، پورا 9 مہینے تھا۔ تو کیسے ہم کیا کھاتے پیتے تھے، سانس نہیں لینا، اور کیا طریقہ تھا، اور پھر اتنے ایسے بند ہو کے، اور اس میں پھر پورا ایک طریقہ تھا، تو قبر میں بھی ہم زندہ رہیں گے۔ یہ اس بات کی طرف میرا کبھی بھی دھیان جاتا ہے کہ یہ پھر اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم جب اللہ کے پاس تھے، جب اللہ کی طرف سے لیا گیا تھا وعدہ، اللہ تعالیٰ نے سارے قیامت تک کے آنے والے کو پیدا کر کے پوچھ لیا تھا تمہارا رب کون ہے، سب نے گواہی دی تھی ہاں آپ ہی ہیں۔ تو وہ وقت بھی کچھ یاد نہیں ہے، ہاں ماں کے پیٹ میں بھی وقت گزارا ہے، کیونکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بھی اولادیں ہیں، تو یہ بھی تھیں، اب ان کو وہاں کا کچھ نہیں معلوم ہے، کچھ نہیں یاد ہے کہ کیسے رہا پیٹ میں، ہم نے بھی نہیں یاد ہے کہ کیسے رہا۔ تو قبر میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح رکھ لیں گے، اور وہاں پر بھی ہم رہ کے آ کے بھول چکے ہیں کہ ہم نے وعدہ کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی حساب کتاب، سزا، یا پھر اللہ کرے کہ سب کے لیے جنت کی کھڑکی کھلی ہو،
وہ سب ہو سکے گا اور دوسروں کے ساتھ چل رہا ہوگا، کیونکہ جب ہمارے ساتھ خود ایک پیٹ کا مرحلہ چل رہا تھا تو ہمیں کچھ نہیں یاد ہے کہ کیا کیا کرتے تھے اس کے اندر، اور باہر لوگوں کو کچھ پتا بھی نہیں چلتا تھا کہ کس طرح سے فیڈنگ چل رہی کیا. تو وہی قبر والا معاملہ ہے کہ وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں زندگی ایک دے لیں گے اور ڈیل اچھے سے آبا آسانی ہو سکے گی. سبحان اللہ. تو یہ جو مرحلے ہیں تخلیق کے، یہ ہمیں کافی چیزیں سکھاتے ہیں، اللہ کی طرف جو ہے وہ، اللہ کی قدرت کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں. پھر رضاعت، یعنی کہ یہ ایک مرحلہ پیٹ کا اندر کا تھا، وہ الگ. رضاعت مانے یہ جو دودھ پلانے کا بچوں کا ایک ٹائم رہتا ہے، یعنی کہ بچپن، چھوٹا پن. پھر سن طفولیت، سن مانے عمر ہوتی سال، اور طفل بچے کو ہی کہتے ہیں. پھر سن تمیز، اور پھر جوانی، یعنی کہ پھر وہ اچھا ڈفرینس کرنے لگ جاتا ہے، چیزیں اسے پتہ چلنے لگ جاتی ہیں. اور ایک جو بچپنا ہوتا ہے بالکل، ایک تو گود کا بالکل دودھ پینے والا، پھر دوسرا یہ کہ چھوٹا بچہ نہ سمجھ، پھر تیسرا جو لکھا ہوا ہے تمیز والا کہ وہ پھر وہی ڈفرینس کرنا آ جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے. پھر جوانی میں منتقل مانے نقل مانے ہوتا ہے ٹرانسفر، چینج، ادھر سے ادھر جانے کو نقل عربی میں کہا جا رہا ہوتا ہے. کیا اپنے پاس بھی جو نقل کرتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ دوسرے کی کاپی سے دیکھ کے اپنے پاس اتارنا؟ سیم میننگ ہی آ رہی ہے آلموسٹ نا. تو ٹرانسفر کرنا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اردو کا بھی جو نقل والا ورڈ لکھا ہوا ہے وہ یہ وہی ہے کہ کوئی کسی کی سیم چیز کو ادھر دوسری جگہ کرنا ہو سکتا ہے. لیکن عربی میں تو ایگزیکٹلی ٹرانسفر یا پھر انتقال بھی جو ورڈ ہے عربی کا، وہ بھی ہم نے جیسے بتایا تھا نا کہ بہت سن کے حیرت ہوئی کہ ہم لوگ تو صرف انتقال مرنے میں یوز کرتے ہیں ورڈ، یہ یہاں اس کی میننگ کے لحاظ سے اس کو ویسے ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. تو مرنا، موت آ گئی والا پارٹ یوز کرنے کے بجائے کہا جاتا ہے کہ ان کا ٹرانسفر ہو گیا ہے دنیا سے، اب وہ آخرت کی طرف چلے گئے ہیں، انتقال ہو گیا ہے. تو انتقال کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے ٹرانسفر موو ہو کے دوسری جگہ چلے جانا. تو پھر یہاں پہ منتقل، وہ بھی سیم اسی سے بنا ہوا ہے کہ یہ اس میں چینج ہوتا رہتا ہے. پھر اس مرحلے میں پھر اس مرحلے میں لے گئے جہاں تمام مخلوق پہنچتی ہے، پس وہ ہستی جو تخلیق اور پھر یہ والا جو پارٹ ہے کہ اس مرحلے میں لے گئے جہاں ہر وہ پہنچے گا، یعنی کہ پھر جوان ہو نہ ہو، مرنا تو ہر ایک کو ہے، ہر ایک مرے گا، اور پھر اللہ کے آگے پیش ہونا، یہ سارے بھی اسٹیپ بنے ہوئے ہیں کہ موت کا مرحلہ بھی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا ہوا ہے. پس وہ ہستی جو تخلیق اور بے مثال تدبیر میں منفرد ہے. منفرد سنگل کو کہا جاتا ہے، مفرد سے بنا، مفرد اور جمع سنگلر پلورل کو کہتے ہیں نا. منفرد ایک ہے، صرف اسی کے لیے عبادت اور توحید مختص ہے، خاص، مخلص، الگ. تو صرف اسی کے لیے ہی عبادت کرنا ہے، اور ایک ان کی ہی عبادت ہونا ہے. بندوں کی تخلیق کی ابتدا کے ذکر میں معاد کی طرف اشارہ ہے، اور وہ ہستی جو انہیں عدم سے وجود میں لاتی ہے. معاد اور عدم یہ سارے ایک ہی ہیں. ان کے مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، یعنی کہ عدم، اور اس سے کیا مطلب ہے کہ جو چیز بالکل نہیں تھی، کبھی بھی نہیں ہونا،
عدم مانے ہوتا ہے کہ جس کا کبھی بھی نہیں ہونا وہ چیز. تو زیرو سے کوئی ہم لوگوں کے جہاں جس کے یہاں دیکھیں اولاد نہیں ہوتی ہے، کیا اس سے پہلے کبھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی بیٹا یہ وہ. ہاں ایسے ہی امیجن ضرور کرتے ہیں کہ ہاں ان کے یہاں اولادیں پیدا ہوں گی، اور جب اس کا بیٹا ہوگا، اس کا بچہ ہوگا تو ہم لوگ ایسے کریں گے، اس کو بھی اسکول جانا ہے، اس کو یہ سارے کر لیتے ہیں. لیکن کوئی نام یا کوئی اس طرح کا کہ بھئی ہاں ہوگی ہی پکا معلوم ہے بیٹا ہی آنے والا ہے، یہ وہ کچھ بھی اس طرح کا نہیں ہوتا ہے. اور کوئی بھی اس کی اس سے پہلے کہ بھئی لوگ جو ہے وہ بھئی چلیں جن کی اولاد ہے وہ لوگ تو پھر بھی امیجن کرتے ہیں، لیکن دنیا والوں میں کوئی ڈسکشن چل رہا ہوتا ہے کیا کہ اس کا اسکول کیسا ہوگا اور اس کا یہ کوئی بھی ہمارا جو ہے وہ عدم سے ہی وجود ہی نہیں ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے سبحان اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے ہمیں لے کر آ جاتے ہیں. اسی طرح مرنے کے بعد بھی جو دوبارہ زندہ ہونے والا، جیسے کہ ماں کے پیٹ والا بھی جو بات ہم لوگوں نے کی کہ وہ بھی ایک بہترین وہ ہے اللہ کی قدرت، اور یہ اللہ نے دکھا دی کہ دیکھ لو ماں کے پیٹ کا مرحلہ یاد نہیں ہے اور میں نے کرا ہے وہ. تو اسی طرح قبر میں بھی چل رہا ہوگا اور باہر والوں کو نہیں پتا چلے گا، زندہ ہوں گے سب. اور وہاں بھی دوبارہ پھر وہ زندگی بھی جو قبر میں ہے وہ برزخ کی، اور اس کے بعد محشر میں دوبارہ قیامت میں زندہ کر پانا سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آسان، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. الحمدللہ سبحان اللہ. ان کے مرنے کے بعد بھی انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق سے بھی استدلال کیا ہے، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دلیل پیش کی کہ دیکھو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. یہ چیز جن کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑی ہے، تو پہلے اپنے بارے میں دیکھنے کے لیے کہا گیا کہ اپنے سٹیپ دیکھو، کہاں سے پیدا ہوئے تھے، کیسے پیٹ میں رہنا سیکھا تھا، کیسے باہر آئے، پھر کیسے اس میں زندگی گزار رہا ہو. اس کے بعد اور بڑی تخلیق آسمانوں کو دیکھو کہ کیسے، کیونکہ ہمارے سبھی کے سر پر ہے آسمان. کوئی ایسا نہیں ہوتا وہ کہے کہ بھائی ہاں نہ، ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اس نے انسان کو نہ دیکھا ہو، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اس نے آسمان یہ نہیں دیکھا. ہر ایک کے لیے سبحان اللہ مثال آپ دیکھیں تو ہر ایک پر سیٹ ہو رہی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں لکھی جو ایک دم سے اسٹرینج ہو کہ بھئی ہم تو نہیں سمجھ پائے. اللہ نے ایسی مثال لکھی تھی قرآن میں، وہ تو دیکھا ہی نہیں تھا کبھی. تو سبحان اللہ بالکل ایزی ہر ایک کے لیے ہے. تو اللہ ہمارے دماغوں کو، ہمارے دلوں کو کھولے تاکہ یہ قرآن کے نور برکتیں ہمارے سینوں میں اترے، اور ہمارے گھر منور ہوں، ہمارے اولادیں روشن ہوں. ان کو آگے روشن سے کیا مطلب ہوتا ہے ایگزیکٹلی کوئی لائٹ نہیں، کہ جیسے کہ نالج کو ہی کہا جاتا ہے نا کہ العلم نور، کہ نور ہوتا ہے علم. تو وہ نور کیا ہوتا ہے؟ صحیح، وہ نور کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے، نالج آتی ہے کہ یہ چیز ایسے کرنا ہے. تو اسی لیے تو علم سیکھ لینے کے بعد اس کو نہیں کرنے والے کو عالم کہنے کا بھی حق نہیں ہے. کوئی اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں، اس کو جاہل ہی کہنا چاہیے اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتا. تو یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہنے کا بھی حق اسے نہیں ہے کہ اگر جو عمل نہیں کر رہا. تو معلومات ہی اسی لیے انسان نکالتا ہے کہ بھائی ہمیں پتہ چل گیا، سائنس سیکھی ہم نے، ایسا ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، ایسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا، ایسا کرنے سے آگ لگ جائے گی، ایسا کرنے سے وہ ہو جائے گا. جب سب چیزیں معلوم ہو گئی ہیں اور پھر کبھی ہم آگ لگائے بیٹھے ہیں، کبھی گھر توڑ دے رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں کرتے ہیں کہ نہیں، لیکن معلوم ہے تو وہ ہوتا ہے نور، وہ ہوتی ہے لائٹ. اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی الگ سے کہیں سے کوئی روشنی چمکے گی وہ والی لائٹ. تو یہ علم کی روشنی سیدھا راستہ دکھانے والی ہوتی ہے الحمدللہ. تو کوئی اس میں پھر جو ہے وہ الگ سے چمک اور اس کا ویٹ نہیں کرنا ہے کہ ہاں ایک دن چینج آئے گا اور ایک دن یہ ہوگا وہ ہوگا. جو سیکھ لیا ہے اس کے اوپر خود ہی ہمیں ایفرٹ کر کے عمل کرنا ہے، اور پھر خود ہی سبحان اللہ ہم ہدایت والے ہو جائیں گے. یہ ہے ساری ہدایت. ہم لوگ کو لگتا ہے کہ
ایک دم سے دل میں کوئی چینج آ جائے گا، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں آپ جب آپ عمل پہ آئیں گے تو وہ بھی دل بھی چینج ہونے شروع ہوتے ہیں. لیکن بیٹھے بیٹھے خود سے جس کا ہم لوگ اپنے ایک کانسیپٹ بنا کے بیٹھے ہیں دین کے لیے کہ وہ خود سے ہوتا ہے، بھائی آپ چاہے جتنا کہیں کچھ بھی نہیں کوئی کرے گا، وہ خود سے ہوتا ہے. یہ بہت لوگوں کے منہ سے سنا ہے. عام ایزی بیٹھے ہوئے نمازیں اور روزے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ جب چاہیں گے تو دیکھیے گا ایک دن خود ہی سب بدل جائے گا اور خود ہی ہونے لگے گا. ایسا ہے کیا؟ جس دن آپ خود ہی کھانا پینا نہانا سب ہو جانے لگے گا، ہاں اس دن ہو سکتا ہے کہ پاسبل ہو جائے. ابھی تو نہیں ہے. ابھی تو ایزی، جیسے اللہ نے سب طریقے بنائے ہیں ویسے ہی شریعت کا بھی کرنے کا بنایا ہے. یعنی آپ ایفرٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دیں گے. اسی لیے لکھا دیکھیں یہ والی جو دعائیں اور آیتیں یہ سب ہوتی ہیں فَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، تو جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو ایکچولی اللہ تعالیٰ نے 100 بار، تو ہم لوگ اس کو کیا سمجھا کرتے تھے کہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ کو اللہ ہدایت دیتے ہیں کچھ کو نہیں دیتے ہیں، کچھ کو گمراہ بھی کر دیتے ہیں. میننگ تو ایگزیکٹلی وہی آ رہی ہے کیونکہ ہم خود پڑھے لکھے نہیں تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت میں تو ہر ایک کو دے دی ہیں، اس کو ہم نے پکڑا نہیں ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ سجدوں کی توفیق چھین لے لیتے ہیں. اور ان کو پسند نہیں کہ ایسے لوگ اللہ کی محفل میں آ کے بیٹھے ہیں، ان کو پسند نہیں کہ ایسے لوگ مسجد کی اتنی بہترین صف میں اللہ کے آگے کھڑے ہوں. ان کو نہ مسجد جانے کی توفیق ملتی ہے نہ نمازوں کی توفیق ملتی ہے. جو ہوتی بھی ہے وہ بھی لے لیتے ہیں. دلوں پر مہر لگنا یہ سارے پھر اس کے آتے ہیں. اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کہاں ناراض ہے، دیکھیں جاب بھی لگی ہوئی ہے، بچے بھی آرام سے پڑھ لکھ رہے ہیں، سب کچھ اچھا تو چل رہا ہے. ہاں میں تھوڑی سی گندی ہو گئی ہوں آج کل، عبادت نہیں اچھی فوراً سمجھنا چاہیے اللہ ناراض ہے. اللہ تعالیٰ کو اتنا بھی پسند نہیں ہے کہ آپ ان کے آگے نماز میں سجدہ کریں. جائیں سوتی ہیں سوتی رہیں، کلاس نہیں کرنا نہ کریں، جائیں اور پارٹی بڑھا لیں کر لیں. یہ ہے اللہ کی ناراضگی. تو پھر ہمیں ان کو چھوڑ کے اللہ کی طرف استغفار کر کے واپس آنا ہے. تو دیکھیں اللہ کیسے ایزی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں یہ طریقہ ہے. اور جس کو ہم لوگ لیے بیٹھے ہوتے ہیں، یا جو آپ اب بغیر کسی تفسیر پڑھے بغیر کسی ایسے سمجھے کو آپ سمجھانے کی کوشش کیجیے کہ بھئی استغفار کرو تو، یا پھر یہ گناہ چھوڑ دو، یا پھر یہ کرنے لگو، تو کیا وہ بدلے گا؟ کیا وہ پلٹے گا؟ کیا ہم سن رہے تھے کہ ہم بدل رہے تھے؟ نہیں الحمدللہ. آپ دیکھیں کہ اب پتہ چلا کہ کیوں نہیں اللہ کے وقار کی طرف ترجو رجوع تھا ہم لوگوں کا عقیدہ، کیونکہ ان کے اوپر غور و فکر، وقت خلقکم اطوارا، کیسے آسمان اور یہ ساری چیزیں اللہ کی تقدیر قدرت کے اوپر بھی وہ نہیں تھا، اور اللہ کے طریقے کے اوپر بھی ہمارا جو ہے وہ نہیں ایمان ہے. یعنی تم نے نہیں، علم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں، یعنی ایک کے اوپر ایک، یعنی ہر آسمان کو دوسرے آسمان کے اوپر پیدا کیا. سبحان اللہ. وجعل القمر فیہن نورا، اور چاند کو اس میں نور بنایا، یعنی زمین والوں کے لیے. وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو چراغ بنایا. اس میں ان اشیاء چیزوں کو کہتے ہیں کہ تخلیق کے بڑے ہونے نے سورج اور چاند کے فوائد کی کثرت کی طرف اشارہ ہے. یعنی کہ بڑی بڑی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی، اور اتنا فائدہ ہے. ہم سبھی کو معلوم ہے سورج کا کتنا فائدہ ہے. چاند کا بھی اچھا خاصا فائدہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، لیکن سورج کا ایزیلی ہم سبھی کو معلوم ہے. جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے بارے میں اس کے بے پایا احسان پر دلالت کرتی ہے. تو ہمیں یہ اللہ کی رحمت کو محسوس کرنا چاہیے. بس وہ عظیم اور رحیم ہستی مستحق ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے. تو ابھی دیکھیں، ابھی تک تو یہی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایک تو یہ جو تعظیم ہے یہ بھی عبادت ہے. تو اسی لیے کلاس میں کسی کے اتنی زیادہ عزت کرنا اور سیدھے کھڑے ہو جانا کہ بھئی وہ گزر رہی ہیں، وہ جا رہی ہیں، وہ آ کے بیٹھ رہی ہیں، یہاں تک کہ کوئی مہمان انٹر ہو تو علماء نے یہ تعظیم والا پارٹ جو ہے، کیونکہ کھڑا ہو جانا اللہ کے لیے ہے نماز میں،
وہ کہتے ہیں کہ انہیں کسی سے بھی کھڑے ہو کے ملنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اور بیٹھ کے ملا جا سکتا ہے. تو یہ پارٹ بھی ہم لوگ کی طرف عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی کھڑے ہو کے نہ ملے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہی تھیں، کیا تھا یہ تھا، ملنا نہیں چاہ رہی تھیں. تو اللہ کی تعظیم تو پہلے سیکھیں، پھر اس کو ہم لوگ عزت سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر باپ بھی دیکھیں، ماں باپ آ کے کہتے ہیں کہ سب کے سامنے ناک کٹوا دی بیٹے نے، اس سے کہہ رہے تھے کہ یہاں نہیں بیٹھو، اس نے کہنا ہی نہیں سنا. یعنی کہ کوئی چھوٹی سی بھی بات تھی کہ اتنی سی بات اس کو ہم کہنا چاہ رہے تھے اور اس نے کہنا نہیں سنا اور ماں باپ کی ناک کٹ گئی، ماں باپ کی بے عزتی ہو گئی. تو ہم کتنے کہنے اللہ کے سنتے ہیں، اللہ کے کتنی تعظیم کرتے ہیں، کتنا وقار ہے ہمارے پاس، یہ اس کے اوپر اثر کرتا ہے. تو ہمیں بہت زیادہ اللہ کے فرمانوں کو سننا ہے اور ان کے اپوزٹ کرتے ہمارے دل ہاتھ پیر کانپنے چاہیے کہ ہم کس کے وقار کو گرا رہے ہیں، کس کی تعظیم میں کمی لا رہے ہیں. ان سے محبت کی جائے، ان سے ڈرا جائے، ان سے امید رکھی جائے. سبحان اللہ. تو دیکھیں یہ ہے اللہ کی تعظیم، محبت، ڈر، انہی سے امید. کسی اب آپ کو معلوم ہے بچے بھی اگر ایسا کر دیں کہ وہ تھوڑا سا پارٹ ادھر سے ادھر کر دیں کہ چچا لا کے دیں گے، تو باپ کو کتنی ہرٹ ہو جاتے ہیں کہ کر میں رہا ہوں، ہر چیز آج تک میں نے لا کے دی ہے، اب تم کو یہ چیز انہیں نے کہہ دی تھی تو اب تم انہیں کے آگے پیچھے لگے پھرے ہو کہ وہی کریں گے، وہی لائیں گے اور میرا کیا دھرا سارا ختم. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے کیا کیا چیزیں کری ہیں. تو آپ دیکھیں واقعی اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا، ان سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. تو اللہ کرے کہ ہم بھی ان سے اتنی جیسا حق ہے اس طرح کی تعظیم، اس طرح کی محبت کرنے والے بنے. آمین. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا جب تمہارے باپ آدم کو زمین سے پیدا کیا اور تم اس کی سلب میں سے ہو، یعنی کہ انہی کے انڈر میں آنے والے ہم لوگ ہیں. تو اس لیے ہم کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ہم کو بھی زمین سے پیدا کیا گیا ہے. ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اسی میں لوٹائیں گے، یعنی موت کے وقت. ویخرجکم اخراجا، اور وہ تمہیں حشر و نشر کے لیے زمین سے نکالیں گے. وہی ہیں جو زندگی عطا کرنے، موت دینے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اختیار رکھتے ہیں. سبحان اللہ. تفسیر سعدی کمپلیٹ اس کے اوپر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پر ہے، بہترین. آپ اس کے باہر کا پیج اگر دیکھیں گی تو تفسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان، یعنی کہ اللہ کے اسی کے اندر توحید کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. بہترین یہ بگنرز کے لیے ہوتی ہے، ایزی والی. تو یہ کوئی شروع میں یہی والی ہم لوگ ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے، لیکن اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ ہاں اردو تھوڑی اس کی ٹف ہے. انڈینس کے لیے تو ٹف ہی ہے ماشاءاللہ. یہ پاکستانیز لوگ جو ہیں ان کی اردو اسٹرانگ ہوتی ہے. اپنی طرف بھی جو لوگ اردو میڈیم ہیں ان کو بھی تھوڑی سی ٹف آ رہی تھی. لیکن اب دیکھیں آپ نے الحمدللہ جس چیز کو پکڑا ہے، عربی کو پکڑا ہے ہم لوگوں نے، اس کو جو سیکھنے کی کوشش کی ہے، اس لحاظ سے پھر یہ کئی سارے وہی ورڈ ہیں. کیونکہ ہمیں بھی یہ بک جو شروع میں ہم نے لی تھی، ہم نے کہا کہ بیکار خرید لی ہے، ایک ورڈ اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیسے پڑھیں گے، کیا ہوگا. اور پھر سبحان اللہ جب عربی مدرسہ جوائن کیا تو اس میں عربی میں ہم لوگوں کو یہ تفسیر کروائی جا رہی تھی. پھر عربی سیکھنے کی وجہ سے بہت سارے ورڈ ادھر کے ادھر ملنا شروع ہو گیا تب الحمدللہ. اور آج ہم آپ کے سامنے سے پڑھ پا رہے ہیں کہ جب ہم اس کا ایک ورڈ پڑھتے تھے تو ایک جملہ بھی نہیں آ رہا ہوتا تھا. سبحان اللہ. تو اور کوئی بچپن سے نہیں سیکھے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں. تو آپ دیکھیں یہ چیزیں ہیں کہ ایفرٹ کرتے رہنے والی. تو بس انشاءاللہ
کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم ہندی میڈیم، ہم انگلش میڈیم، ہم تو ٹچ میں ہی نہیں تھے، ہم تو اردو ہی نہیں جانتے، ہم تو عربی بھی نہیں جانتے. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ پیچھے رہنے والی ہیں، اور انشاءاللہ آپ ہاتھ ڈالیں گی، اللہ تعالیٰ اس کو آگے کروائیں گے. واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے پیدا کیا جب تمہارے اوکے یہ ہو گیا تھا، اور تمہیں حشر و نشر کے لیے زمین سے نکالیں گے. وہی ہیں جو زندگی عطا کرنے، موت دینے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اختیار رکھتے ہیں. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، یعنی زمین کو ام، استفاد استفادے کی خاطر پھیلا کر تیار کر دیا. استفاد میں نے فائدہ ہی ہوتا ہے، جو ہم اس کے اوپر آرام سے رہ سکیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا کر سیدھا کر دیا. ورنہ یہ پہلے بہت پہلے کیا کیا بتایا جاتا ہے، ایسی تھی ویسی تھی. خیر جو بھی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو رہنے لائق بنایا، اس لیے ایسا بنایا زمین کو. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ راستوں میں چلو پھرو. بس اگر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا نہ ہوتا تو یہ سب کچھ ممکن نہ ہوتا، بلکہ زمین پر کھیتی باڑی کرنا، باغ لگانا، زراعت کرنا، فصلیں اگانا، یعنی عمارتیں تعمیر کرنا، بلڈنگز وغیرہ سب بنانا، اور سکونت اختیار کرنا، یعنی کہ ٹھہری ہوئی ہے یہ چیز. ہموار کر دیا، برابر کرنا، اختیار کرنا بھی ممکن نہ ہوتا. یہاں پر ہم سکون سے بیٹھ جاتے، یا یہ بھی ایزی ہمارے لیے نہ ہوتا کہ ہم دنیا میں آرام سے اٹھتے بیٹھتے، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بساط نہ کرتے تو. اچھا جی، اگر ہوم ورک لکھ کر فی الحال خاص الگ سے نہیں آیا، تب بھی آپ لوگوں کو شروع کر دینا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہماری ایڈمن جو ہیں وہ ایڈمن صاحبہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ بآسانی ان چیزوں کو سمجھ کر کرنے والے بنے رہیں. آمین. چلیں دیکھتے ہیں عربی میں تھوڑا سا پارٹ. یہ سب ہو گیا ہے اس میں، اسم موصولہ یہ والا آپ لوگ نے ہوم ورک میں کر لیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے عربی کا ہوم ورک کہاں تک کیا ہوا ہے؟ لاسٹ ہوم ورک بتائیں. چلیں انشاءاللہ اگر یہ نہیں کیا ہوا ہے تو اس کی ووکیبلری ہونی ہے لرننگ پہ. اور ہاں جی، یہ پچھلی بار تو انہوں نے دیکھ لیا تھا اور اس کو بھی پڑھ لیا تھا. یہ ہونا ہے پیج نمبر 16. مثال میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سنگولر پلورل جو ہے وہ بننا ہے. ایک پیج تھا وہ انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو بھیجتے ہیں، 2 پیج کا. اس میں جمع مکسر یعنی بروکن، کسر معنی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. آپ لوگ نے چیئر اور قلم، یہ پین ٹوٹا ہوا ہے، اس میں پڑھا تھا یہی ورڈ نا. تو مکسور، مکسر ٹوٹا ہوا، تو اس میں پھر انشاءاللہ ایک جمع سالم ہوتا ہے. استاذہ آپ نے لاسٹ ٹائم میں نے تو بہت ٹائم سے نہیں کر پا رہی فور ریزن کہ لاسٹ ٹائم آپ نے، سوری میں بیچ میں بول دیا، لاسٹ ٹائم آپ نے کہا تھا یہ ڈالا تھا ہوم ورک پہ عربک گرامر کا پیج 12 کی ایکسرسائز 6 کر کے پکچر سینڈ کریں. نیچے دیے عربک ورڈز کے میننگ یاد کر کے آڈیو میں سینڈ کرے. یہ والے ورڈز استاذہ 12 والی آپ کی اللہ والا ہوا ہے. ٹری سیریا مڈل اسکول یہ سب تھا وہ. اور 12 تھا جی استاد آپ نے کہا سر، یعنی 12 پیج کی، جی 12 پیج کی لیسن 2 6 والا. کمپلیٹ ہے. چلیں جی جزاک اللہ خیر.
لیسن 3 میں آپ کو سنگولر پلورل جو ہم لوگوں نے سیکھے تھے، جمع سالم اور جمع مکسر. سالم تو بہت ایزی ہے، واو نون میل بنا دیتا ہے مسلمون، اور الف تا ایڈ کرنے سے مسلمات فیمیل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پلورل ایزی انشاءاللہ اس کے بھی آئیں گے. جمع مکسر جو ہیں، جو بروکن پلورل جو بنتے ہیں، تو یہ ورڈ لکھیں جو بھی آپ سن رہی ہیں، اس کو صرف سن کے آپ گزاریے نہیں، جو بھی آپ کو ورڈ نیا مل رہا ہے اس کو لکھیں. آپ نے پلورل میں 2 پارٹ لکھے ہوں گے، مکسر اور سالم. سالم ساؤنڈ ہے، یعنی کہ جو جس میں ورڈ اس کا ثابت رہتا ہے، مسلم پورا ثابت رہتا ہے، اس کے آگے کچھ ایڈ ہو جاتا ہے. لیکن اگر جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے طالب، اب اس کا طالبات اگر فیمیل میں ہوتا ہے، طالبات وہ سالم ہے. لیکن طلاب، اس کا پورا طا کا الف چینج ہو کے لام کے ساتھ ایڈ ہو گیا، لام پہ شدہ آ گیا، تو یہ جو چینجز ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں بروکن. جو اس کا مین ورڈ تھا وہ بروک کر کے آپ کو آگے پیچھے کچھ کرنا پڑا، یہ ہے مکسر بروکن. تو 2 طرح کے پلورل آپ سیکھ رہی ہیں، تو کون سا نام کے ساتھ آپ بتائیں گی کہ یہ سالم تھا اور یہ بروکن تھا. جیسا کہ بتایا ہم نے سالم ایزی ہے، تو انہیں نے یہاں پر جی ہاں کوئی بھی سالم نہیں دیا ہوا ہے، سارے بروکن آپ کو دیے ہوئے. تو بروکن کے ہیں میرے پاس تھوڑے اور، تو وہ ہم آپ کو بھیج دیں گے. اپنی ووکیبلری بڑھائیں، اس کو تھوڑا دیکھیں سمجھیں، یاد کر سکے تو یاد کریں، یوز کر سکے کہیں تو یوز کریں. تو انشاءاللہ یہ والی 16 جو ہے ایکسرسائز آپ لوگ اپنے پاس لکھ لیجئے اور ایک دوسرے کی ہیلپ کیجیے گا. ہم بھی انشاءاللہ اب ایک ڈائری ایسا کچھ بنا کے اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ جیسی کلاس ختم ہو ساتھ ساتھ ہم اس میں لکھ لیں کہ یہاں پر رکے ہیں اور یہ آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا ہے. چلیں اللہ آسانی کرے. تو ایگزامپل میں نے ہاذا طالب، لیکن ہاذا کا ہا الا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہا الا ہاذا کے لیے ہے، اور آپ کا اولئکا، اولئکا بھی یوز آیا نا. ہا الا اور اولئکا کی میننگ دیکھ کے بتائیے. سبحان اللہ، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں آگے اچھا سے یہ دیے ہوئے دیا ہے آپ کا، اس میں نہیں دیا ہوا ہے. جی بتائیں، ہاؤلا اور اولائکا، رشدہ آپ بتائیے میننگ دونوں کی. جو پلورل ہے they all، وہ سب دیز آئے گا یا دوز آئے گا؟ دو جائے گا اس طرح، جو دوسرے میں دو جائے گا اور پہلے میں دی جائے گا، کیونکہ وہ دوسرا قریب، پہلے آپ اس کو پڑھ کے بتا کے کریے. ہاں وہ قریب کے لیے ہے اور وہ دوسرا بعید ہے فار کے لیے. دیز اور دوز یعنی کہ جو قریب ہیں وہ کیا ہے؟ دیز وہ اولائکا اس میں، اولائکا، اور ہاؤلا اولا فار کے لیے، اس طرح دور کے لیے، بعید. چلیں دیز اور دوز ہیں، یہ لکھیں آپ. جزاک اللہ. جی کسی نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے کیا؟ جی بتانا ہے کچھ. جب میں نے ہینڈ ریز کیا تھا، جب آپ نے کہا تھا نا کہ وہ آزمائش ہے، تو استاد بولتے جو یہ امت کا پیسہ نا، یہ امت کی آزمائش، استاد کہتے لذت بھی ہے نا، وہ پوچھنا تھا. دنیا کو جو زینت بنایا ہوا ہے وہ جی استاد، آزمائش آپ نے کہا تھا نا کہ آزمائش کے اوپر سے پیسہ جو آزمائش آتی ہے، سب نے جب لیکچر اس وقت کیا تھا، تو تبھی میں نے ہینڈ ریز کیا تھا پوچھنے کے لیے. استاد کہتے لذت بھی، انسان کی جو لذت ہے وہ بھی اس کی آزمائش ہے نا ایک مسلمان کی. جی یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہوتی ہے، لیکن یہی ہے کہ جتنی زیادہ ہم ان سب چیزوں میں پڑھتے جاتے ہیں اتنا زیادہ ہمیں جو ہے وہ یہ چیزیں ہوتی جاتی ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں، اسی طرح کا کرنے کا ہو گیا ہے، تو مشکلیں پھر آ رہی ہوتی ہیں. اللہ آسانی کرے. چلیں ہاں اولا دیز اور اولائکا دوز، نہیں الٹا بول دیا ہم نے. قریب کے لیے دیز اگر کہنا ہو تو ہا اولا،
آپ اس طرح سے اس کو یاد رکھیے گا کہ قرآن میں بھی یہی وہ لوگ ہیں، تو اولئکا بھی آ رہا ہوتا ہے، دونوں خیر آئے ہوئے ہیں. آپ کو اس کو جیسے کہ آپ نے ہاذا اور ذالکا اور تلکا اور قریب اور دور کا یاد کیا ہے، ویسے ہی یاد کریں گے آپ لوگ. اور عربی میں سے للقریب اور للبعید کہا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ قریب کے لیے جو آپ کو اشارہ آپ کریں گی اس کے لیے ہاؤلا، اور بعید دور کا اگر آپ کو اشارہ کرنا ہے کہ وہ لوگ، تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ اولئک. دوز میننگ لکھیں ان دونوں کی، اور آپ کو اس میں چینج کرنا ہوگا. پھر ہاذا کا دیکھیں پورے میں ہاذا ہی لکھا ہوا، تو ہاؤلا قریب کے لیے ہاؤلا آ رہا ہے. تو آگے انہوں نے ورڈ بھی دیے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کو انشاءاللہ یاد ہونے چاہیے. حاج کا حجاج، رجل رجال، کبیر کبار، صغیر صغار، کبار ہے، کبار نہیں کبار، قصار طوال، یہ سب ایک جیسے ہیں. آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو اس بڑے چھوٹے لمبے یہ اس طرح والے آ رہے ہیں وہ آلموسٹ ایک جیسے بنے ہوئے ہیں. اولاد اور ابناء، اعمام، عم کی جمع اعمام، شیوخ، ضیوف، زملاء. یہاں پہ کچھ انہوں نے اس کے فارمولا بھی دیے ہوئے ہیں کہ جو تھوڑے بہت اس میں آتے ہیں ورنہ پورے یاد کرنے والے ہیں. یہاں سے انشاءاللہ اس کو ہم لوگ دیکھیں گے نیکسٹ کلاس میں. جی نجوم، نجم فعول پہ پھر یہ بنتا ہے اس طرح سے انہوں نے بتایا. یہ فعول جو ہے اس کا وہ فارمولا جس کو ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ وہ ہے کہ آلموسٹ جتنے اس طرح کے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو نجم والے جو اس نجمن اس طرح والے جو ہیں وہ آپ کو پھر فعول والے کے اوپر لے کے جائیں گے، جو اس کے ساتھ ہی جتنے والے ملیں گے وہ سب. چلیں نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. ابھی آپ وہ والی ایکسرسائز میں آگے لکھے ہوئے ہی ہیں، اس کو لکھیے اور سمجھیے، کوشش کریے یاد کریے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.